سلطان المدارس اور شعر پیش کروں جس میں ابھرے ہیں علوم آل احمد کے نقوش جس میں ابھرے ہیں علوم آل احمد کے نقوش ایسا آئینہ ہے سلطان المدارس یہ یقین آتا ہے دستار فضیلت دیکھ کر یہ یقین آتا ہے دستار فضیلت دیکھ کر قم سے وابستہ ہے سلطان المدارس اور مقتل پیش کر رہا ہوں تم بھی تو میری آواز آپ سے سال بعد فرمی دیکھ رہا ہے بڑا ایک اشتاری حاصل کریے اس پہ ایک شعر پیش کر رہا ہوں تم بھی تو انہی کلاسوں میں پڑھے ہو اے سفر تم بھی تو انہی کلاسوں میں پڑھے ہو اے سفر دل میں یوں رہتا ہے سلطان المدارس آج بھی علم کا دریا ہے سلطان المدارس آج بھی محمد صلوات سلامت رہے بسم اللہ شیعوں نے کبھی دامن مولا نہیں چھوڑا اس منتور سے ہر شعر پر آپ خاص توجہ رہوں گا شیعوں نے کبھی دامن مولا نہیں چھوڑا شیعوں نے کبھی دامن مولا نہیں چھوڑا مولا نے بھی مولائی کو تنہا شیعوں نے کبھی دامن مولا نہیں چھوڑا شیعوں نے کبھی دامن مولا
پاکیزت پر پھر جو مکے میں کھڑے ہیں شیطان نے ان تینوں کو تنہا نہیں چھوڑا شیعوں نے دامن مولا نہیں چھوڑا شیعوں نے کبھی دامن مولا نہیں چھوڑا شیعوں نے کبھی دامن مولا نہیں چھوڑا شیر پیش کرو غاروں میں فنا ہو گیا بغدادی ابو بکر غاروں میں فنا ہو گیا بغدادی ابو بکر داعش کالی والوں نے پیچھا نہیں چھوڑا شیعوں نے کبھی دامن مولا نہیں چھوڑا شیعوں نے کبھی دامن مولا نہیں چھوڑا شیر پیش کرو مولا ہے یہی مقطع پیش کرو پیش کرو مولا ہے یہی فتح و ظفر آج ظفر کی مولا ہے یہی فتح و ظفر آج ظفر کی دنیا کے مزے پڑھنا پڑھانا میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا خصوصاً قبلہ محمد جمانی صاحب سے کہ آگے تشریف لے آئیں باور بھائی سے بھی درخواست کروں گا سائیں منور شاہ صاحب سے بھی التماس کروں گا اور جو پیچھے بیٹھے ہوئے معمولی تمام حضرات سے میں التماس کروں گا تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں تھوڑا تھوڑا سا محبت فرمائیں درود کا سہارا لیتے ہوئے ثاقب زیدی صاحب اور مشکلہ بھائی محمد والے محمد بلند ترین صلوات احسان بھائی سے احسان تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں باواز بلند نعرہ صلوات سامعین محترم مرحومین کے سارے سوال کی مجلس ترحیم ہیں تمام شہداء ملت جعفریہ اور بالخصوص جن حضرات جن علماء کرام اور جن مرحومین کے نام میرے پر ہیں ان تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے اور جہاں جہاں دنیا میں مومن دنیا سے جا چکے ہیں ان کی درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات بزرگ علماء تشریف رکھتے ہیں کی اجازت سے مسجد سے 2-3 بند پیش کر رہا ہوں بارگاہ امام اصل بسم اللہ بسم اللہ امام کے دور میں ہم جی رہے ہیں تو اسی مناسبت سے پیش کر رہا ہوں ایک مرتبہ بار دیگر صلوات محمد وآل محمد وہ امام دین ہیں ان کی اطاعت چاہیے وہ امام دین ہیں ان کی اطاعت چاہیے ایک اطاعت ہی نہیں دل سے مودت چاہیے چاند سورج اور آنکھوں کی بصارت چاہیے ارے مثل جابر دید کو چشم عقیدت چاہیے اس عقیدت کا محور صرف دیدار قدیر وہ اندھی آنکھ جو کرتی ہے انکار قدیر السلام ندرکنی حضرات یہ مصدق نسیم امرو بھی اللہ مقاموں کی ہے میں آپ کی شاداب سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ بس عقیدت کی نظر ہی دیکھ سکتی ہے انہیں بس عقیدت کی نظر ہی دیکھ سکتی ہے انہیں ایک نگاہ دیدہ پر ہی دیکھ سکتی ہے انہیں قسمت حر کی صغر ہی دیکھ سکتی ہے
چشم ترہی دیکھ سکتی ہے انہیں وہ اگر آ بھی گئے پھر بھی نہ آئیں گے نظر کیوں ماتم و مجلس کے منکر سے پھر آئیں گے نظر السلام علیکہ یا امام زمان بس یہ تسلسل سے دو بند میں نے تمہید کے پیش کیے بطور خاصی پر آپ کی شداب سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ پہلی ہے یہ شرط دی اہل نظر انسان ہو ماں کو دیکھنے کی کیا شرط ہے پہلی ہے یہ شرط دی اہل نظر انسان ہو دوسری شرط آل سے وابستگی ہر آن ہو تیسری شرط ان کا ظاہر پیرو عمران ہو چوتھی شرط خاص حضر کی طرح ایمان ہو گر حسد سے دور ہو تو مرحلہ آسان ہے آخری شرط زیارت نفرت سفیان ہے السلام علیکہ یا امام مولا جانے کے بعد کیا ہوگا بطور خاص آپ کی شداب سماعتوں میں نظر کر رہا ہوں کہ جب وہ آئیں گے تو ہوگا قاتلوں کا احتساب جب وہ آئیں گے تو ہوگا قاتلوں کا احتساب قاتلوں کے ساتھ ہوگا مشرکوں کا احتساب مشرکوں کے ساتھ ہوگا ظالموں کا احتساب اور ظالموں کے ساتھ ہوگا غاصبوں کا احتساب شعر دیکھئے گا بن کی صورت میں آپ کی شداب سے باتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ ظالموں کے ساتھ ہوگا غاصبوں کا احتساب تو پلے حق میں فدق کا جرم تولا جائے گا ارے کیا سزا غاصب کی ہو زہرا سے پوچھا جائے السلام علیکہ یا امام زمان ادرکنی بس میں نے بند چھوڑ دی ہے بہت ہی خوبصورت بند آپ کی شاداب سماعت نظر کر رہا ہوں بابا بھائی بند دیکھے کر پیش کر رہا ہوں آخری اقدام ہوگا انتقام کربلا آخری اقدام ہوگا انتقام کربلا ہوں گے جو اس وقت کے شمر و یزید و حرملا کاٹ لیں گے حیبت مہدی سے خود اپنا گلا اور لعنتیں برسیں گی ان کی لاش پر بھی برملا تو حسرت شبیلیت کا جب علم لہرائیں گی پرچم سفیانیت کی دھجیاں اڑ جائیں گی السلام علیکہ یا امام زمان ادرکنی اور تابع والی مولا ہوں گے پھر کونوں مکان ختم ہوں گی مجلس شبیر پر پابندیاں پھر کھلے گا یہ بھی راز بیت رب دو جہاں یہ سیاہ پوشی کعبہ ہے محرم کا نشان یہ سیاہ
یہ رخ تدبیر ہے، ارے یعنی کعبہ بارگاہ حضرت شبیر السلام علیکہ یا امام زمان ادرکنی. سر مختابن آپ کی شداب سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ لائیں گے تشریف جس دم آخری شاہ لائیں گے تشریف جس دم آخری شاہ دیکھ کر منظر بدی پہ کر کے اکھڑیں گے قدم مسکرا کر کھل اٹھے گی پھر سے دیواریں مسکرا کر کھل اٹھے گی پھر سے دیواریں غم جب کہ پرسا دیں گے شاہ کربلا کا عہد غم تو راحت دل پائیں گے وہ زینبی تدبیر سے ان کا استقبال ہوگا ماتم شبیر سے. السلام علیکہ السلام علیکہ یا امام زمان ادرکنی. لائیں گے تشریف جس دم آخری شاہ دیکھ کر منظر بدی پہ کر کے اکھڑیں گے قدم مسکرا کر کھل اٹھے گی پھر سے دیواریں غرم جب کہ پرسا دیں گے شاہ کربلا کا عہد غم تو راحت دل پائیں گے وہ زینبی تدبیر سے ان کا استقبال ہوگا ماتم شبیر سے. السلام علیکہ یا امام زمان ادرکنی. قبلہ تشریف کرتے ہیں اور مجلس جب حاصل ہوتا ہے پھر تو آنسو آنکھ سے نکل جائیں. ایک کلام کا حکم ہے میں چونکہ آج ہی کا تیسرا دن ہے اور ظاہر ہے کہ جن کے مرحومین سنائے جا چکے ہیں وہ اپنے مرحومین کو یاد کر رہے ہیں لیکن ایک قافلہ ہے جو راہ سفر میں ہے اور جب وہ گھر سے چلا تھا تو اس کے بعد سے اب تک ایک بی بی ہے جو اس قافلے والوں کو یاد کرتی ہیں. تو ایک بہن ہے جناب سہرا سلام اللہ کو پیش کر رہا ہوں. یہ خط میں بابا سے کہتی تھی فاطمہ سہرا یہ خط میں بابا سے کہتی تھی فاطمہ سہرا پھر رجب کی تیسری کو تم نے گھر کیا ویران بروے غمزہ نہ تھی مجھ میں فاتحہ کتاب و تمہارے تمہارے بعد ہوئی تین عید بابا جان رے تمام روز تڑپتے تڑپتے رات ہوئی ہمارے گھر میں نا عید شب برات ہوئی اور وہ عید تو گئی دن عید
عطر کا آیا اور گھران کر مجھے ہم جولیوں نے رلوایا کسی نے گہنا کسی نے لباس دکھلایا اور کوئی یہ بولی کہ عیدی میں ہم نے یہ پایا ہر ایک خوش تھا مگر میرے رب نالے تھے اور سفر میں سب میرے عیدی کے دینے والے تھے اور تمہاری دید تو ان پہ کی عید ہے بابا اور جب آپ آئے اسی روز عید ہے بابا خوش نو امام زمان میں صلوات ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھے محترم سید سکندر زیدی صاحب جو کہ علیہ السلام پیش فرما رہے تھے. خوشنودی امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات. نعرہ صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعطي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صلوات. مرحومین ادارہ اور حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد
صلوات دیا کریں۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی 203 نمبر پر نشان پر موجود آیت، اللہ اپنے اس کلام میں بے اور شراء کا نظام مرتب کر رہا ہے۔ یہ دنیا مسلسل تجارت کی جگہ ہے، بلکہ یوں کہہ دو کہ زمین متجر اولیاء ہے، تجارت گاہ اولیاء۔ جہاں اولیاء الہی تجارت کرتے ہیں اسے زمین کہا جاتا ہے۔ لہذا اللہ نے اپنا خلیفہ بھی جو ریٹ اور دام لگائے اور بڑھائے گا اسے زمین پر ہی بھیجا ہے۔ نجائل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ زمین پر ہی کیوں؟ کیا حضرت آدم آسمان والوں کے لیے خلیفہ نہیں ہے؟ کیا حضرت آدم فضاؤں والوں کے لیے خلیفہ نہیں ہے؟ اللہ کا نمائندہ صرف زمین پر ہوتا ہے، اور زمین کے علاوہ جو مقامات ہیں اللہ کا نمائندہ نہیں ہوتا؟ نہیں عزیزان گرامی، زمین دار الخلافہ ہے کائنات کے لیے، اور جو حاکم ہوگا وہ دار الخلافہ میں ہی بیٹھے گا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ۔ یہ جگہ در حقیقت متجر اولیاء ہے۔ حضرت آیت اللہ جماعتی عاملی فرماتے ہیں کہ زمین متجر اولیاء، متجر کہتے ہیں اگر آپ کی آج کی رائج زبان میں کہیں شاپنگ مال، مارکیٹ، اسے عربی میں کہتے ہیں متجر، جہاں تجارت ہوتی ہو اور بھرپور ہوتی ہو۔ ایک دکان نہیں، دنیا میں جو طلب ہیں، لوگوں کی ضرورتیں ہیں، وہ اگر ایک جگہ ملے تو اسے متجر کہا جاتا ہے۔ یہ زمین متجر اولیاء ہے، اولیاء الہی یہاں تجارت کرتے ہیں۔ اب کوئی اللہ کا ولی اپنی نماز بیچنے لاتا ہے، کوئی اللہ کا ولی اپنا روزہ بیچنے لاتا ہے، کوئی اللہ کا ولی اپنا حج بیچنے آتا ہے، اور کوئی علی جیسا اپنا نفس بیچنے آتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ مجھے اندازہ ہے کہ مجلس بہت ہی مکمل ہو چکی ہے، اور میں بہت زیادہ طویل گفتگو نہیں کروں گا۔ اور میرے ساتھ اس وقت دو ہی مشکلیں ہیں۔ ایک مشکل تو یہ ہے کہ میں خیرپور کا ہوں، اور دوسری اس ادارے میں بھی میں میزبان ہوں، تو میں اس لیے بہت زیادہ آپ کو نہیں روکوں گا، اور جناب رضا بادشاہ صاحب ابھی نواخوانی کریں گے۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ہم سب اس بین میں، اس نوحے میں ان کے ساتھ شریک رہیں گے، عزاداری میں، ان کو سنیں گے۔ تو بہت زیادہ طویل گفتگو نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے ہو بھی جائے۔ وہ تو محمد و آل محمد صلوات۔ مجلس میں تعداد تو بہت زیادہ نہیں ہے، مگر کیفیت بہت ہوتا ہے۔ کمیت بہت زیادہ مطلوب نہیں ہے، اور مگر کیفیت بہت اچھی ہے۔ جی ویسے بھی ہم کوانٹیٹی والے تو ہیں نہیں، ہم تو کوالٹی والے ہیں نا، تو معیار جتنا بہتر ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ۔ تو یہ زمین متجر ہے، یہ زمین تجارت گاہ اولیاء الہی ہے۔ اب آپ ذرا محسوس کریں کہ دنیا کا کوئی کام بغیر لین دین کے نہیں ہوتا۔ ہر کام میں یا میں لینا چاہتا ہوں یا میں دینا چاہتا ہوں، یہ میرا کوئی کام لین دین کے بغیر نہیں ہے۔ یہ آپ جو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، یہ جو آپ حج کرنے گئے تھے، اس کے پیچھے بھی مطلب تھا۔ کوئی کام بغیر مطلب کے نہیں ہو رہا۔ میں زیادہ مثالیں دے کر وقت نہ لوں، اس وقت مجلس میں بھی جو آپ بیٹھے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں، بغیر مطلب کے نہیں ہے۔ ہمارا مطلب یہ ہے حسین راضی ہو جائے، ہمارا مطلب یہ ہے ہمارے مولا راضی ہو جائے۔ اور یہ ہم اپنا وقت، اپنا احساس، اپنے جذبات کو بیچ رہے ہیں اور مولا کی مرضیوں کو لے رہے ہیں۔ تو
دنیا میں ہمارا کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو بغیر مطلب کے ہو. یہ بینکنگ کے نظام پر جہاں سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی بینک آج اسلامی بینکاری کے حوالے سے یا بینکاری کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے, تو یہ جگہ مختصر وقت میں اس کی جو ہے وہ طویل گفتگو نہیں ہو سکتی, مگر میں تو علماء کی تعلیمات کی روشنی میں بس یہی کہتا ہوں کہ بینک تو آپ کے پیسے سے کمائے اور آپ کو دیتے وقت کہے کہ یہ سود ہے, تو یا وہ بے وقوف ہے. ایک سلوات پڑھے نا محمد علیہ. تو کوئی تو اسلام نے نظام دیا ہوگا نا. اب ہمیں کیسے اس نظام سے اپنے آپ کو, آج کا زمانہ جملہ کہہ دیا تو جملہ اور نبھانے کو کہہ دوں کہ آج کا دور بینکنگ سے چھٹکارے کا دور نہیں ہے. یعنی آج عالمی مارکیٹ, عالمی نظام معیشت بینک کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اب اگر آئمہ کے زمانے میں بینک نہیں تھے تو آئمہ نے اصول دیے ہیں جن کی روشنی میں حل نکالنے کو اجتہاد کہا جاتا ہے. آج مجتہدین کا کام ہے کہ وہ حل نکال کر دیں, اور یہ بہت واضح اور روشن بات ہے کہ سسٹم کے بغیر جینے والے اور ہوں گے. ہم نظام کے ساتھ جیتے ہیں جسے مرجعیت کہا جاتا ہے. مرجعیت ایک نظام ہے, ایک سسٹم ہے. یہ آخری زمانے کے اندر, اس دور کے اندر غیبت کے ایام میں کیا دے کر گئے آئمہ. اگر ہم نے نظام مرجعیت کو نہیں مانا نا تو ہم بھی ویسے ہی ہو جائیں گے جیسے سقیفہ والا کہتے تھے. وہ کہہ رہے تھے پیغمبر اکرم کچھ نہیں دے کر گئے, ہمیں کہہ کر گئے تو تم جسے منا دو. تو اگر یہ اعتراض شیعہ سقیفہ پر کرتے ہیں اور ایام غیبت میں کوئی نظام امام مہدی نہ دے کر گئے ہو تو وہ اعتراض جو وہاں ہوتا ہے وہ یہاں بھی پلٹے گا. صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ. کوئی کام بھی لین دین کے بغیر نہیں ہے. آپ بھی لینا اور دینا چاہتے ہیں. دنیا میں ہر شخص کچھ نہ کچھ لے رہا ہے اور دے رہا ہے. اچھا یہ لفظ اگر برا ہوتا تو قرآن مجید میں اللہ اسے استعمال نہ کرتا. یعنی بے اور شراء کا لفظ, بیچنے اور خریدنے کا لفظ. پروردگار عالم کبھی بیچتا ہے, کبھی پروردگار عالم خریدتا ہے اور کبھی لوگ اسے بیچتے ہیں. یہ بیچنے اور خریدنے کا نظام آپ ذرا محسوس کریں. اب جب بات آئے گی, اہل دقت سے توجہ چاہوں گا, آپ سب سے دقت چاہوں گا, جب بات آئے گی بیچنے اور خریدنے کے باب میں تو کوئی قیمت کا تصور بھی تو ہوگا. جب میں بیچنا چاہ رہا ہوں تو یہ کتنے میں بکے گا, کون کتنے میں خرید رہا ہے, تو دوسری بحث خود بخود آ جائے گی بغیر کسی دقت کے. دوسری بحث سامنے آئے گی اور وہ ہے قیمت کی بحث. بھائی اس وقت ہر ایک مجلس میں تو سب بیٹھے ہیں مگر مجلس کی ہر ایک کی قیمت علیحدہ لگ رہی ہے. توجہ ہے ہر ایک کی قیمت علیحدہ لگ رہی ہوگی کیونکہ قیمت لگانے کا معیار کچھ اور ہے. قیمت اچھا قیمت کیا ہے, اس کی کتنی قیمت ہے. اللہ نے لاکھوں مچھر بغیر مقصد پیدا نہیں کیے. اللہ نے کروڑوں مکھیاں بغیر مقصد پیدا نہیں کی. تو مجھے اور آپ کو بغیر مقصد کے کیسے پیدا کیا. بس میں جب اپنے مقصد حیات کو جان لوں گا تو یہی میری قیمت ہے. توجہ کر رہے ہیں. جتنا میں اپنے مقصد حیات کو پہچانوں گا اتنی ہی میری قیمت روشن ہوتی جائے گی. میرا مقصد حیات کیا ہے, میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں, لہذا بتا دیا گیا کہ تمہارا مقصد حیات کیا ہے. ہر شخص کا مقصد حیات اسی کی قیمت ہے. بھائی تھکے ہوئے تو نہیں ہے نا بھلا, تھوڑا سا میرے ساتھ میرے ساتھ آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں. ہر شخص کی قیمت اس کا مقصد حیات ہے. ہر شخص کی قیمت اس کا مقصد حیات ہے. اب مولا کائنات کا جملہ, میرے مولا کا جملہ جو ہمیں خطاطی کروا کر فریم میں سجا کر اپنے ڈرائنگ روموں میں لگانے کی ضرورت ہے. میرے اور آپ کے گھروں میں سینریاں لگی ہوئی ہیں نا. بعض اقوال علی کے ایسے ہیں, بلکہ سب اقوال, لیکن کچھ جو ڈائریکٹ میرے نفس پر اثر کرتے ہیں, میرے رویوں کا جن سے تعلق ہے, میرے رویوں میری روش کا جن اقوال سے تعلق ہے, اسے بڑے خوبصورت بنا کر مجھے اپنے ڈرائنگ روم میں لگانا چاہیے. اور کچھ آیات بھی ہیں ایسی کہ جنہیں مجھے اپنے آتے جاتی جگہ, گزرتے ہوئے جگہوں پر لگانا چاہیے تاکہ آتے جاتے میری نظر پڑے اور اس کا اثر میں لوں. توجہ ہے نا. مثلا سورہ مبارکہ تکویر کے اندر ایک مختصر ترین جامع ترین آیت ہے
اور وہ یہ ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ یہ پوری آیت ہے، کہاں جا رہے ہو؟ اسے خوش خطی کروا کر ہندی میں اس کسی فریم میں لگوا کے اپنے گھر میں لگانا چاہیے۔ قرآن پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ اگر جواب ہے کہ کہاں جا رہے ہیں تو جاؤ۔ اگر جواب ہی نہیں ہے کہ کہاں جا رہے ہیں تو کیوں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ اللہ قدم قدم پر پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ صلوات پڑھنا محمد وآلہ۔ ایسے ہی میرے مولا کے قول کے جو میرے اوپر اثر کرے گا، حضرت فرما رہے ہیں قیمت کل امرئ ما یحصل، ہر شخص کی وہی قیمت ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ میری قیمت کیا ہے؟ جسے میں چاہتا ہوں۔ فلاں کی قیمت کیا ہے؟ جسے وہ چاہتا ہے۔ فلاں کی قیمت کیا ہے؟ جسے وہ پسند کرتا ہے۔ ہر شخص کی وہی قیمت ہے۔